بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ حضرت اتنی صعوبتوں کو برداشت کر کر، سفر کی اذیتوں کو برداشت کر کر، اور خود اپنے مقام پر بھی حضرت کی طبیعت بہت ناساز تھی، بارہا اصرار کیا، متواتر اصرار کرنے کے بعد تیار ہو گئے، لیکن ایک بار پھر طبیعت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کی عقیدت و محبت یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ یقیناً تم میں کوئی اللہ کا ایک ایسا ولی ہے کہ جس نے دل سے تڑپ کی ہوگی کہ حضرت رائے پوری سے ملاقات کروں، اور اللہ نے حضرت کو ہمت دی، حضرت آپ کے درمیان میں تشریف لے آئے۔ یہ ہم سب کی سعادت مندی و نیک بختی کی بات ہے۔ وقت بہت ہو چلا ہے، اب میں جن بچوں نے مدرسے میں رہ کر، مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر اپنی محنتوں کو اجاگر کیا، صلاحیتوں کو بنایا، اور اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر کچھ قابل بنے، اور انہوں نے اپنے کافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے بیان بھی کیا۔ کسی نے قرآن کریم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حسن القرآن بأصواتکم فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ تم قرآن کریم کو اس طرح پڑھو جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، بہترین آواز کے ساتھ پڑھو۔ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھا جائے، اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم کیا ہے اس طرح پڑھا جائے۔ اور پھر اللہ کے بعد اگر کوئی ذات عالی مقام ایسی ہے جس کی تعریف کی جائے تو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بولنا نہیں جانتا، اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر نہیں، اتنی سلاست نہیں ہے کہ وہ کچھ بول سکے، تو وہ گونگا ہوتا ہے۔ عالم بننے کے باوجود بھی اس کو لوگ آج کل سب کچھ ہونے کے باوجود علمی صلاحیت بہت مضبوط ہوتی ہے، قابلیت بہت مضبوط ہوتی ہے، کتابی صلاحیت بہت عمدہ ہوتی ہے، لیکن مائک پر نہیں بولتے تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسے ہیرو کو چھپا رکھا ہے کہ وہ کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ لوگ خود بخود ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مدرسے میں رہ کر طلباء نے الحمدللہ اپنے زبان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی ہے، وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ان تمام طلباء کو جنہوں نے قرآن کریم بہت عمدہ پڑھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عمدہ انداز میں نعتیں پڑھی، اور تقریر کرنے کا ہنر پر محنت کر رہے ہیں، متواتر انجنوں میں بیٹھتے ہیں اور متواتر محنتیں کرتے ہیں اساتذہ کی نگرانی میں، اور اپنے معافی ضمیر کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی اپنے اندر قابلیت پیدا کر رہے ہیں، صلاحیت پیدا کر رہے ہیں۔ ان تمام طلباء کو حضرت والا اور استاد محترم اور دیگر حضرات جو تشریف لائے ہیں ان کے ہاتھوں سے انعام سے نوازا جائے گا، تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو اور انہیں محنت کا جذبہ ہو، شوق ہو۔ تو میں مسابقۃ القرآن کریم میں جس بچے نے اول پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام اس میں گرامی ہے محمد عامر کلہڑی۔ وہ تشریف لائیں اور حضرت والا سے اپنے انعام حاصل کریں۔ محمد عامر کلہڑی، جن بچوں کے جو بچے انعام کے مستحق ہیں وہ قریب آ جائیں۔ محمد عامر ہیں، ان کے بعد عارف ہیں، ان کے بعد حسین ہیں، ان کے بعد سہیل صاحب ہیں، ان کے بعد حارث، عامر، ابو ذر، اسرائیل، سلمان، ذیشان، یہ بچے قریب آ جائیں۔ اس بچے نے قرآن کریم میں محمد عامر کلہڑی نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، حضرت کے ہاتھوں سے انعام دیا جا رہا ہے۔ امام الانعام نہ سمجھے محمد عارف جسوئی، انہوں نے بھی قرآن کریم میں الحمدللہ 2 پوزیشن حاصل کی ہے، اور ان کے بعد ہیں حسین
اور ان کے بعد ہے محمد سہیل۔ ان دونوں بچوں نے قرآن کریم میں 100 پوزیشن حاصل کی ہے۔ مسابقت نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد حارث کتابی، اس بچے نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد حارث کتابی، اس نے تاولی محمد، اس کے بعد ہے محمد عامر کلہڑی، محمد عامر کلہڑی، انہوں نے بھی 2 پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کے بعد ہے محمد اسماعیل بیاضی پوری، اس بچے نے بھی مسابقہ نعت نبی میں پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کے بعد ہے محمد ابو ذر بھیسانی اسلام پور، اس بچے نے بھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوزیشن حاصل کی ہے۔ فن خطابت میں اپنے جوہروں کو دکھا کر انعام حاصل کرنے والے محمد اسرائیل بیاضی پوری ہیں، وہ آئیں اور اپنے انعام حاصل کریں۔ ان کے بعد ہے محمد سلمان بیگی، سلیمان بیگی ناظر، ان کے بعد ہے محمد ذیشان فتیلہ۔ ان بچوں نے مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اپنی صلاحیتیں بنائی ہیں، قابل بنے